زمزم پینے کی کیا آداب ہے اور کیا زمزم پیتے وقت دنیاوی حاجت پوری ہونے کی دعا کرنا جائز ہے؟ زمزم ایک مبارک پانی ہے، اللہ نے اس کے اندر بہت سی برکتیں رکھی ہیں۔ جہاں تک آداب کا تعلق ہے تو جن آداب کی رعایت ہم عام پانی پینے کے اندر کرتے ہیں اسی کو ملحوظ یہاں بھی رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر 3 سانس میں پانی پینا، دیکھ کر پانی پینا۔ ایک ایڈیشنل چیز یہ بھی ہے کہ زمزم پیتے وقت آپ قبلہ رخ ہو جائے۔ آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ بیٹھ کر پی رہے یا کھڑے ہو کر پی رہے، دونوں چیزیں جائز ہے۔ البتہ بعض حضرات نے اس کو مستحب لکھا ہے کہ انسان کھڑے ہو کر پیے۔ ایسے ہی ایک چھوٹا سا فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ وہ زمزم کا پانی سیر ہو کے نہیں پیتے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور ایک مجبوری بھی ہے کہ اس لیے کہ دو حضرات عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں اور وہ واپسی آتے ہیں تو ان کے پاس اتنا پانی ہوتا ہی نہیں، 5-10 لیٹر مشکل جو ہے ان کے پاس مل جاتی ہے۔ پھر لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، ان کو بھی دینا ہوتا ہے، تو نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ ڈھکن برابر یا ایک چھوٹے سے گلاس کے برابر ان کو پانی میسر ہوتا ہے۔ تو یہ مجبوری ہے، تو کوئی حرج نہیں، جو مل جائے غنیمت، لیکن جس کو میسر آئے اسے چاہیے کہ وہ زمزم کا پانی سیر ہو کر پیے۔ اور اس کا مطلب قطعاً یہ بھی نہیں کہ کسی عذر کی وجہ سے اگر کوئی سیر ہو کر نہ پی سکے تو اسے منافق کہا جائے۔ بہرحال اس کے علاوہ اور ایک چیز جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو دعا کے اندر یہ ہے کہ دنیاوی حاجت ہو یا اخروی حاجت ہو، جو حاجت آپ کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد، ہر اس حاجت کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے۔ یعنی کہ یہ اسرع الی القبولیہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے اگر آپ یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، اور خاص طور پہ وہ دعا جو ہے جائز بھی ہو اور اس مقصد کے اندر اللہ آپ کے لیے بہتری بھی دیکھے، خیر بھی دیکھے، تو انشاءاللہ اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا، خواہ وہ دنیا کے متعلق ہو یا آخرت کے متعلق۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر بعض حضرات اپنی بیماری کے لیے شفا مانگتے ہیں۔ بہت سے حضرات ہیں بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ زمزم پیے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے آخر میں ہے کہ یہ شفا ہے تمام بیماریوں سے۔ اور بہت سے ایسے واقعات بھی آتے ہیں، مثال کے طور پر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک شخص کو فالج کی بیماری ہوئی، سٹروک آیا اسے، تو اس نے زمزم کا پانی استعمال کیا، سیاہی کے ساتھ اسے ملایا، قرآن کی چند آیتیں لکھی، وہ آیت اگر آپ کو چاہیے تو میں کمنٹ کے اندر لکھ دوں گا، اور پھر وہ پانی کو پی گیا اس نیت سے کہ اے اللہ مجھے اس بیماری سے نجات اور شفا عطا فرما، چنانچہ اللہ نے اسے شفا یاب کر دیا۔ چنانچہ ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق مانگتا ہے، اپنے ضرورت کے مطابق مانگتا ہے۔ بعض حضرات بلکہ اپنے اکابرین اور علماء اور اپنے سلف کو دیکھ لیں گے تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دعا کیا کرتے تھے زمزم پیتے وقت کہ اے اللہ مجھے آخرت کی تشنگی، آخرت کی پیاس سے بچا دے۔ حضرت ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے فقیہ ہے، حنفی فقیہ ہے، وہ دعا فرمایا کرتے تھے زمزم پیتے وقت کہ اے اللہ مجھے استقامت اور خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ بعض حضرات علم نافع کی دعا کرتے تھے جیسے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض حضرات اپنے بزرگوں کی طرح بننے کی خواہش رکھتے تھے اور وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے امام ذہبی جیسا زبردست حافظہ عطا فرمائے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جب زمزم پیتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے کہ اے اللہ علم فقہ کے اندر مجھے شیخ سراج الدین البلقینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مہارت عطا فرما، اور حدیث کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مہارت عطا فرما۔ چنانچہ جو بھی شخص جس کی جو ضرورت ہو وہ ویسا مانگے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہی پہ اکتفا کیوں کیا جائے؟ قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ میاں حاضر ہے، تو اللہ میاں سے خوب دعا مانگے انشاءاللہ۔ بلکہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ جب زمزم پیا کرتے تو وہ دعا فرمایا کرتے تھے، اسے یاد بھی کر لے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما اور وافر مقدار میں رزق عطا فرما اور تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ تو 3 دعا تو وہ خود فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کی یہاں کچھ کمی نہیں ہے، زمزم پیے، نیک دلی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، اپنے جائز حاجت کو اللہ کے سامنے رکھے، انشاءاللہ اگر اللہ اس میں خیر دیکھتا ہے تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔